مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں، کس کو پکاروں۔ رات کی تاریکی میں ریل گاڑی کی وہ اونچی آواز جو اپنی پٹری پہ دوڑتی چلی جا رہی تھی، پوری بگھی میں اور وہ دیوانہ اکیلا شخص جو مسکراتے ہوئے اپنے ہی منہ سے اپنی ہی زبان ہاتھوں سے اکھیڑتا چلا جا رہا تھا۔ خوف اکثر کہانی میں چھپا ہوتا ہے، مگر یہاں ہر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو وسپرز ان دی ڈارک، اور میں عمر شاہ۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں اویس صاحب نے کوئٹہ سے بھیجی ہے، اور اویس صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ تو مجھے اس دن سمجھ آیا تھا کہ وہ کیا ہے، نہ تو آج، مگر جب کبھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے یا وہ آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہیں تو گویا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل دھڑکتے دھڑکتے میرے سینے سے باہر آنے لگتا ہے۔ تو دوستو، کہانی بہت بہت دھیان سے سنیے گا، لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ سب سے پہلی دستک ہر کہانی آپ کے ڈر کو دے۔ دوستو، یہ دور ارلی 70s کا تھا، جب ٹیلی فون نیا نیا پاکستان میں آیا تھا۔ ٹیلی فون نے خطوط کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جو باتیں ہم اپنوں سے 3 سے 4 مہینے میں کیا کرتے تھے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہو جایا کرتی تھیں، مگر ایک فرق تھا کہ ٹیلی فون آج کی طرح نہ تھے کہ نمبر ڈائل کیا اور دوسری جانب کسی آدمی نے اٹھا لیا۔ آپ کو پہلے آپریٹر کو کال کرنی پڑتی تھی، کالز بک کرانی پڑتی تھی۔ انیشیلی صرف 30 سیکنڈز کے لیے بات ہو سکتی تھی، پھر یہ 2 منٹ پہ آئی، اور پھر آہستہ آہستہ پیڈ لینڈ لائنز ہر گھر میں آ گئیں۔ مگر یہ دور تب کا تھا جب ہر گھر میں ٹیلی فون نہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں اویس صاحب کی نوکری بطور ٹیلی فون آپریٹر اپنے گھر کوئٹہ سے کوسوں دور پنجاب کے شہر ملتان میں ہوئی۔ ملتان کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی سٹی آف سینٹس، چونکہ یہاں پہ اسلامک لائبریریز، شرائنز اور بہت بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں۔ اویس کہتے ہیں کہ میں اس چپ چاپ خاموش زندگی سے نکل کر ایک جگمگاتے شہر میں آ گیا۔ میں اس شہر میں جیسے ڈھل سا گیا تھا۔ میں بھی راتوں کو دوستوں کے ساتھ دیر گئے باہر انجوائے کرتا، دیر تک کھانے کھاتا، ہلکی بارش میں ٹہلتا۔ جب گھر دل بات کرنے کا میرا دل کرتا تو ایک دکان پر ایک چھوٹا سا ٹیلی فون سیٹ لگا تھا جو اس دور میں پبلک کال آفس کہلاتا تھا۔ اس پہ میں رنگ کرتا اور میری ماں اور میری فیملی دوڑتی ہوئی ٹیلی فون کی جانب آتی۔ 30 سیکنڈ میں جو کچھ باتیں ہو سکتی تھی ہم ایک دوسرے سے کیا کرتے اور پھر خدا حافظ کر دیتے۔ اویس صاحب بتاتے ہیں کہ اس دور میں تنخواہیں، اکاؤنٹس کا تو کانسیپٹ ہی نہ تھا، تو تنخواہیں روپوں میں ہاتھ میں دی جاتی تھیں، کیش منی۔ اویس صاحب کہتے ہیں میرے گھر سے پنجاب کے اس دور شہر تک ٹرین چلا کرتی تھی۔ بسز کا بھی کانسیپٹ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹرین کا سفر جیسے شروع سے ہی پسند تھا۔ اویس کہتے ہیں میں نے اپنی پہلی تنخواہ لی۔ میں اس وقت 24-25 سال کا ایک جوان آدمی تھا، اور نہ جانے کیا کیا سوچا کہ اس تنخواہ کے ساتھ اپنے گھر میں پکا مکان بنواؤں گا، اپنے گھر میں شاید ایک ٹیلی فون بھی لگوا لوں۔ اویس کہتے ہیں وہ سارے خواب اپنے اندر سمیٹے، وہ پیسے میں نے اپنی قمیض کے اندر طرف سی دیے، اور 3 روپے کا ٹکٹ اس زمانے میں ملتان سے کوئٹہ کے لیے لے لیا۔ دوستو، ملتان سے کوئٹہ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ 900 کلومیٹر کا سفر 21 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اویس کہتے ہیں میں نے پنجاب کے مختلف شہر دیکھے، ہر جگہ پہ ٹرین رکتی، میں ہر جگہ کے مختلف کھانے کھاتا، ہر جگہ کے لوگوں سے گفتگو کرتا، اور جیسے میرے اپنے تھے وہ، اس طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زندگی کی مختلف کہانیاں سنا کرتا۔ بالآخر ٹرین کوئٹہ کے حدود یعنی بلوچستان کے حدود کے اندر انٹر ہو گئی۔ چٹیل اور بڑے بڑے پہاڑ میرا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اویس کہتے ہیں کہ وہاں
پہلے اسٹیشن سے ایک مسافر ہمارے ساتھ چڑھ گیا۔ تب تک تمام بگی والے اتر چکے تھے۔ اس پوری بگی میں اور وہ عجیب و غریب سا شخص اکیلے تنہا بیٹھے تھے۔ ویسے کہتے میں ایک کونے میں اپنے خیالوں میں گم تھا۔ میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے روپوں کا گھر میں کس کس کو فائدہ ہوگا۔ ماں کی دوا آ جائے گی، بیوی کے لیے نئے کپڑے لوں گا، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اویس کہتے ہیں ایسے ہی رات ڈھل گئی۔ کوئٹہ سے تھوڑا ہی دور ایک علیحدہ تنہا اسٹیشن آتا ہے پہاڑوں کے بیچوں بیچ۔ اس اسٹیشن کا نام ہے کوہ تافتان، اور یہاں سے اویس کی ڈر کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کوہ تافتان ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ صرف چٹیل بڑے خشک پہاڑ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں، جیسے کہ یہ ایران سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ آخری اسٹیشن تھا کوئٹہ سے پہلے۔ یہ اسٹیشن 1905 میں گورے کے دور میں بنا تھا۔ ادھر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایران کے ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ایکٹیو والکینو سے یہ اسٹیشن صرف 62 یعنی 62 کلومیٹر دور تھا۔ یہ سب باتیں جیسے اویس کو یاد ہی نہ تھیں۔ اویس اپنی سیٹ پہ سوچتے سوچتے سو گئے۔ اویس کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مجھے ایسے آوازیں آنے لگ پڑی جس طرح کوئی کتا غرا رہا ہو، جس طرح کوئی جانور ایک دوسرے جانور کو پھاڑ کھانے کے لیے بیٹھا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ شخص اپنے ہی ہاتھوں کو چبائی جا رہا تھا اور غصے میں دروازے کی طرف دیکھ کے اونچی اونچی گالیاں دے رہا تھا اور عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کی موت کی ذمہ دار تم ہو، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، کب چھوڑو گی میرا پیچھا؟ اویس کہتے ہیں میں نے ایک طرف دیکھا، دوسری طرف دیکھا، کچھ بھی تو نہ تھا۔ میں نے علاقائی پشتو زبان میں اس شخص سے پوچھا کہ محترم خیریت تو ہے نا؟ تو اس نے جیسے اپنا سر جھٹک کے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹا بالکل خیریت ہے، آرام سے سو جاؤ، کچھ بھی چاہیے ہو تو میں یہاں ہوں۔ ویس کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کر کیا رہا ہے اور مجھے جواب کس طرح دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میں پھر بھی سو گیا۔ مزید کچھ دیر گزری تو مجھے ایک بھاری سانس اپنے منہ کے قریب محسوس ہوئی۔ اویس کہتے ہیں میں اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے آج بھی نہیں جاتا کہ اس شخص نے ایک ہاتھ سے اپنی ایک آنکھ اپنے ساکٹ سے نکال کے اپنے باہر نکال لی تھی۔ اس آنکھ سے وہ باتیں کر رہا تھا اور وہ میرے منہ کے اتنا دور تھا جیسے 1-2 انچ کا فاصلہ ہو، اور اب وہ کسی دروازے سے نہ بات کر رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا جیسے میں کوئی عورت ہوں کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، میری بیٹی کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ علاقائی زبان میں ہونے کی وجہ سے اویس نے اس کو جواب دیا کہ خیریت ہے حاجی صاحب، کیا ہو گیا؟ اس پہ وہ دوڑ کر دوسرے کونے میں چلا گیا اور اپنے منہ میں ہاتھ ڈالنے لگا، اپنے دونوں جانب سے جبڑے کو پھاڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچنے لگا۔ زمین پہ خون ٹپک رہا تھا۔ اویس کہہ رہے تھے میں کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تھی تو ٹرین کی ریل گاڑی کی وہ چیختی ہوئی آواز جو رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ بگی میں اور تھا بھی تو کوئی نہیں، اور میرے سامنے اس شخص نے اپنے منہ کو کھینچنا شروع کیا۔ اتنا کھینچا میں اس کے جتنا قریب جاتا وہ اور دور دوڑتا۔ وہ دوڑتا 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 آخر ٹرین سے باہر چھلانگ مار بیٹھا۔ اویس کہتے ہیں میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں گھر تک نہ سویا نہ آنکھ جھپکی،
بس وہ واقعہ میں نے 3 دن کے بعد بار بار پوچھنے پر اپنے ماموں کو بتایا۔ اس پر میرے ماموں نے مجھے کہا کہ بیٹا، وہ کوہستان کا علاقہ بہت سی چیزوں کے بارے میں مشہور ہے، جن میں صرف آتش فشاں پہاڑ نہیں ہیں، وہاں پر جنات بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کی سب سے زیادہ سوئسائڈز ہوتی ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں اویس بتاتے ہیں کہ آج بھی ادھر 5 بندے ہر مہینے سوئسائڈ کرتے ہیں۔ اویس کہتے ہیں میں نے بہت گوگل کیا ماڈرن دور میں نے بہت اس بات کو جاننے کی کوشش کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ نہ پتا چل سکا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی چیز تھی؟ کیا اس کو مجھ میں وہ چیز نظر آ رہی تھی؟ یہ راز تو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ دوستو، آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اپنی کہانیاں میرے ساتھ دی گئی ای میل پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیشہ کی طرح۔ خدا حافظ۔